بھائی عید کی خوشی میں تو اللہ کے نام پر تو بولنا سیکھو. بولو زور سے بے شک بولو اللہ کا حکم بہت بڑی چیز. ہاں ماشاء اللہ. چاہے نماز کا ہو, روزے کا ہو, زکوٰۃ کا ہو, حج کا ہو, قربانی کا ہو, معاملات کا ہو, معاشرت کا ہو, رہنے سہنے کا ہو, کوئی سا معاملہ ہو, کھیتی باڑی کا معاملہ ہو, بزنس کا معاملہ ہو, کوئی بھی چیز حلال طریقے سے کرو. اور دیکھ لو, کان کھول کر سن لو, 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں, قیامت بہت قریب آ گئی. قیامت کی چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی. اور جس کو میری بات پر یقین نہ آئے, میں ایک اچھا راستہ بتلاتا ہوں. اللہ سے استخارہ کر کے پوچھ لو, 2 رکعت نماز پڑھ کے استخارے کی دعا پڑھ کے سو جاؤ کہ اللہ, وہ مولانا کہہ رہے تھے قیامت بہت قریب آ گئی, بڑی نشانیاں شروع ہو گئی. صحیح بات, میں نے استخارہ کر لیا اور مجھے جو جواب ملا اس کے بعد میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ابھی حرم شریف کے امام کا خطبہ آیا ہے, مکہ کے امام ہے, میں تاریخ کے ساتھ بتلا رہا ہوں. وہ خطبہ انٹرنیٹ پر ہے, جمعے کا خطبہ ہے, 2018 14 نومبر 2018. حرم کے امام کا نام بھی بتلا رہا ہوں, شیخ محمد ماہر المعقلی حفظہ اللہ. وہ کہہ رہے خطبے میں, واللہ الامہ, اللہ کے گھر سے آواز اٹھ رہی ہے, واللہ الامہ قد اختتمت اشراط الساعة الكبرى تقریبا والامہ غافلۃ ونائمۃ. اللہ کی قسم قیامت کی بڑی نشانیاں تقریباً ختم ہو گئی اور امت غفلت میں سو. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں کے بارے میں. دھیان دو, آخری بات ہے, 2-3 منٹ باقی. جب دنیا میں جھوٹ, شراب, جوا, ناچ گان, دھوکہ بازی, لانچ رشوت اور زینا کاری عام ہو جائے. زینا کاری, یہ موبائل سے جو کانٹیکٹ ہو رہے ہیں مرد اور عورتوں, زینا کاریاں کتنی عام ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فبعدها السنوات الزلازل, اس کے بعد زلزلے اور بھوکم کے برس قیامت تک شروع ہو جائے. روزانہ 200 دھرتی کم ہو رہے ہیں, 200. انٹرنیٹ پہ دیکھ لو, انٹرنیٹ پر دیکھ لو. میں آپ کو 12 سال سے سمجھا رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں فلاں تاریخ کو قیامت آ گئی, اور یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں اتنے سال باقی. وہ اللہ کو خبر, تاریخ بھی خبر, گھڑی بھی خبر, اللہ کو خبر. مگر ہم علماء کرام اتنا بیان کر سکتے ہیں, ہم لوگ قرآن حدیث رات دن پڑھاتے ہیں کہ یہ نشانیاں ظاہر ہو گئی. زلزلے 200 کے قریب ہو رہے ہیں پورے ورلڈ میں, روز کی خبر ہے, روز کی. اور یہ زلزلے اور دھرتی کم 2007 سے چالو ہے, 2019 ہو گئے, 12 سال پورے ہو گئے. آپ اور دیکھتے رہنا کتنے زلزلے چالو. ابھی رمضان میں 5-6 دن پہلے ہریانہ, پنجاب, بہار, بنگال, کرناٹکا, سب جگہ بے حساب زلزلے ہوئے. ہمارے گجرات میں کچھ کم نہیں ہو رہے. آگے چلیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زینا کاری عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت کو اٹھا لے. حدیث مشکات میں السنۃ کالشہر والشہر کالاسبوع والاسبوع کالیوم. آپ دیکھو میں جو بول رہا ہوں صحیح بول رہا ہوں, جھوٹ بول رہا ہوں. 1 برس 1 مہینے کے برابر ہو جائے گا, مہینہ 1 ہفتے کے برابر ہو جائے گا, ہفتہ 1 دن میں, دن 1 گھنٹے میں, گھنٹہ منٹ میں, اور منٹ سیکنڈ میں بدل جائے گا. اگر سچے مسلمان ہو, عید کی خوشی میں دوبارہ اللہ کے نام پر بے شک کر کے جواب دو. آپ کو رمضان 1 مہینے کی طرح آتا نہیں لگتا؟ بولو بھائی, زور سے بولو بھائی, لگ رہا ہے سال تو 1 مہینے کی طرح نکل رہا. اور جمعہ 8 دن, آپ آئندہ بدھ کو یاد کرنا, مجھے ایسا لگے گا جیسے 1 دن کی طرح دوسرا بدھ آ گیا. جمعہ 1 دن کے کھلا نشانیاں. میں بھی ہاسوڑ گیا تھا رمضان سے پہلے, ہندوؤں کے میلے میں مجھے تقریر کے لیے بلایا تھا. مہاراج لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کا یوٹیوب پر سن رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں قیامت بہت آ گئی, بہت بڑا میلہ ہے, ہندوؤں کو کہو قیامت بہت قریب آ گئی. میرا پورا گجراتی میں بیان شاید آپ نے واٹس ایپ پہ دیکھا ہوگا, پورا قیامت کی نشانیوں پر گجراتی میں بول کر. کسی ہندو نے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط بول رہے ہیں, کسی نے شک نہیں کیا. انہوں نے بہت تالیاں بجائی, اور بعد میں جتنے ملے انہوں نے کہا کہ بے شک آپ کے پیغمبر صاحب نے صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح فرمایا. انسان ہے, جو عقل ان کو اللہ نے ہم کو دی, ان کو بھی دی, بس ان کے پاس ایمان نہیں. مگر وہ دیکھ رہے ہیں زلزلے ہو رہے ہیں, ٹائم میں سے برکت اٹھا لی, بغیر موسم کے بارشیں ہو رہی. اس وقت 45-46 ڈگری, 52 ڈگری راجستھان میں ہے, مگر آپ دیکھ لو ابھی بیکانیر میں ہوئی, جے پور میں ہوئی, گجرات میں پالنپور میں ہوئی, 46 ڈگری 47 ڈگری چل رہی, بے حساب بارش ہوئی. کل آج رات فون آیا تھا مہاراشٹر سے, 48 ڈگری چل رہی تھی, اور رات کو دھود مار بارش, بغیر موسم کے بارش. قیامت کی نشانیوں, قیامت کی 10 بڑی نشانیاں بتلائی, اس میں تقریباً 4 نشانیاں ہو گئی. دھواں نکل گیا 2010 میں آئس لینڈ میں, 10 دن تک نکلا تھا. 100 لاکھ پیسنجر دنیا بھر کے ایئرپورٹ پر پھنس گئے تھے. ایک ہوائی جہاز کمپنی کو روزانہ $200 ملین کا نقصان تھا, یعنی اربوں کھربوں روپے. 10 دن تک پوری دنیا کے ایئرپورٹ بند ہو گئے, اتنا بڑا دھواں نکلا. قرآن میں ہے کہ یہ پہلی نشانی ہوگی, 25ویں پارے میں ہے, سورہ دخان میں. اور مسلمان غفلت میں سو رہا. چلو میں جھوٹ بول رہا ہوں, حرم کا امام بھی جھوٹ بول رہا. بھائی زور سے بولو, حرم کا امام بھی جھوٹ بول رہا. اللہ کے بندو, چند برس باقی, چند برس دنیا کو باقی ہے. بات مان لو, وہ آدمی آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں. دیکھو حکم مان کر جاؤ گے اس میں فائدہ ہے,
حکم مان کر جاؤ گے تب بھی قبر میں جانا ہے اور قیامت کے دن اٹھنا ہے، اور حکم توڑ کر جاؤ گے تب بھی مرنا ہے، بولو بے شک، اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا ہے۔ ہاں، اس لیے عقل مندی سے کام لو۔ آپ تو مسلمان ہے، مسلمان یقین رکھتا ہے جس اللہ نے پہلی بار پیدا کیا ہے وہی اللہ قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرے۔ بس بات ختم ہو گئی۔ مجھے وعدہ کر کے جاؤ، وقت پورا ہو گیا، وعدہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ جیسے رمضان میں اللہ کو یاد کرتے تھے، رمضان کے بعد ہم شیطان کی برابر خبر لیں گے۔ ایسا کہو، خبر لیں گے برابر، بولو انشاءاللہ۔ ارے ذرا زور سے بولو، ایسا جواب مت دو عید کا دن ہے، بولو انشاءاللہ کہ شیطان کا زبردست مقابلہ کرے انشاءاللہ۔ وہ برائی کا خیال لا رہے، اس کی بات مت مانو۔ برائی کا خیال آئے سمجھو شیطان ہے، نیکی چھوڑنے کا خیال آئے سمجھو شیطان ہے، مقابلہ کرو اس کا۔ جھوٹ بلوائے بالکل نہ بولو، غیبت کروائے بالکل نہ کرو، آنکھوں کے زینے کروائے گا رمضان کے بعد بالکل نہ کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ اور یہ چیز ہوگی، کل اٹھ کر مرنا ہے، اب چند برس باقی، اور اب سورج پچھم سے نکلنے والا ہے، اور یاد رکھو یہ 5 سے 15 برس میں ہونے والا ہے۔ اگر میں جھوٹ بولوں جب سورج پچھم سے نکلے میں زندہ نہ ہوں تو میرے منہ پہ تھوکنا اگر میں غلط ہوں۔ اور آپ کو کہہ دیا اللہ سے استخارہ کر کے پوچھو، میں نے تو کر لیا اللہ سے، اور مجھے یہی کہا گیا خواب میں۔ مسلمان جب اللہ سے پوچھے گا، حدیث میں استخارہ کرنا سنت ہے، اللہ سے مشورہ کرو، بزنس کرنا ہے تو بھی کرو، کھیتی باڑی کرنا ہے تو بھی کرو، فلاں دھندا کرنا ہے تو بھی کرو، اللہ آپ کو جواب دے گا خواب میں۔ پھر علماء سے پوچھو یہ خواب دیکھا، قیامت کے بارے میں پوچھ لو، 100% 100% آپ کو یہی جواب ملے گا کہ اب توبہ کا دروازہ بند ہونے والا، بے حساب دھرتی کم ہو رہے ہیں، ٹائم میں سے برکت اٹھا لی گئی، بے حساب بغیر موسم کے بارشیں ہو رہی ہے۔ بخاری میں ہے نوجوانوں کی موت بڑھ جائے گی، نوجوانوں ایکسیڈنٹ میں گجرات میں ایک مہینے میں 40,000 نوجوان مر رہے ہیں، 40,000 ایک مہینے میں۔ پورے ورلڈ میں دنیا میں کتنے مرتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نشانیاں بتائیں۔ میری بات ختم ہو گئی، میں زیادہ آپ کو پریشان نہیں کروں گا، مجھے وعدہ کر کے جاؤ، ایک مسلمان بھی دھیمی آواز سے نہ بولے، میں جب بھی جو پوچھوں زور سے انشاءاللہ کہہ کر جواب دینا ہے۔ وعدہ کر کے جاؤ کہ رمضان میں تو شیطان بنتے، رمضان کے بعد شیطان کھل گئے، بولو انشاءاللہ کہ شیطان کا زبردست مقابلہ کر کے اللہ کو یاد کریں گے انشاءاللہ۔ اور وعدہ کر کے جاؤ ہمیشہ جنت، قیامت، آخرت، مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی کو دھیان میں رکھ کر زور سے بولو انشاءاللہ اللہ کے حکم کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین کہتے جاؤ۔ اللہ ہماری نمازوں کو، روزوں کو، تراویح کو، اعتکاف کو، شب قدر کو، زکوٰۃ کو، صدقات کو، خیرات کو اللہ قبول فرمائے۔ رمضان کے بعد شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، اور علماء نے لکھا ہے عالموں کے پاس بیٹھو، عالموں کے پاس بیٹھو گے مردہ دل زندہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے برسات کے پانی سے اللہ مردار زمین کو زندہ کر دیتا، آپ دیکھو گے بھی بارش میں پوری زمین دلہن کی طرح بن جائے گی، ایسے اللہ مردہ دلوں کو عالموں کے پاس بیٹھ کر زندہ دل کرتا ہے، انہیں آخرت کی فکر دیتا ہے۔ لہذا عالموں کے پاس بیٹھنے کا حکم ہے، جاہلوں کے پاس نہیں، ایم ایل اے اور دھارا سبھیوں کے پاس نہیں، عالموں کے پاس حکم بیٹھنے کا۔ بادشاہوں کو حکم ہے کہ تم بھی عالموں کے پاس بیٹھو، ان کے پاس اللہ اور نبی کا کلام ہے، پاورفل کلام ہے، یہ تمہیں دین سمجھائیں گے، آخرت کی فکر پیدا ہو۔ اور خانقاہوں کے بزرگوں کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیٹھ ہو کر اپنے دل کی اصلاح کرو، علماء حق کی کتابیں پڑھو، اپنی دنیاوی تعلیم بھی بچوں کی ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، خوب ہونی چاہیے، آپ کے بچے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، لیکچرر بنے، دنیاوی تعلیم بھی کوئی حرام چیز نہیں، وہ تو حلال ہے، وہ کرو، مگر اصل مقصد زندگی کا اللہ کا حکم ہے۔ کل اٹھ کر مرنا ہے، قیامت قریب آ گئی، دوبارہ زندہ ہونا ہے، کل اٹھ کر اللہ کے سامنے جواب دینا۔ ادھر سائنس والے بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ دنیا چند برس، سائنس والے مشینریوں پر دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے سورج پچھم سے چند برسوں میں نکلنے کا پورا چانس ہو گیا۔ میرا مطالعہ قرآن و حدیث کے ساتھ سائنس کا بھی، مگر وقت نہیں ہے، آپ حضرات بار بار مجھے سنتے رہتے ہیں، اس لیے میں نے اشارہ کر دیا کہ جو سائنس والے کبھی انکار کرتے تھے انہوں نے بھی کان پکڑ لیے، اور وہ کہہ رہے دی فائنل ڈے از ناٹ فار، دنیا کا انتم دن اب بہت دور نہیں، انہوں نے قبول کر لیا۔ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ کے نیک بندے بن جاؤ، بزنس بھی کرو، دھندے بھی کرو، حلال طریقے سے کرو، جو حرام ہے اس میں کبھی ہاتھ نہ مارو، اور جو بھی کرو اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر کرو، پھر انشاءاللہ زندگی میں جینے کا مزہ دیکھو، دل میں سکون اچھے پیسوں سے، کھانے پینے سے اور ایئر کنڈیشن کمروں میں سونے سے نہیں ملتا۔ ذرا زور سے بولو بے شک، دل کا سکون تو اللہ کی یاد سے ملتا ہے، بے شک گناہوں سے بچنے سے ملتا ہے۔ بڑے بڑے مالداروں کو جا کے دیکھو آپ، ان کی زندگیوں میں کوئی جان نہیں، کیونکہ اللہ کی یاد ہے۔ اب قیامت قریب آ گئی، یہ اللہ والوں کا جو لباس ہے نا،
یہ لباس پر آ جاؤ، داڑھی کی سنت کو زندہ کرو۔ میں نے انڈیا کے پرانے پرائم منسٹر میں سے 5 فیٹ دور تھے ڈاکٹر منموہن سنگھ، میں دلی ایک پروگرام میں گیا تھا تو میں نے ان کو قریب سے دیکھا، وہ سکھ ہے سردار ڈاکٹر منموہن، ان کو قریب سے دیکھا، وہ اتنی بڑی داڑھی رکھتا ہے، سردار ہے، سکھ ہے، جب اس کو داڑھی رکھنے میں شرم نہیں آتی تو ہمیں اور آپ کو داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ یہ تو سارے نبیوں کی اور تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بولو بے شک سنت۔ قیامت قریب آ گئی، آدمی اللہ کے حکم پر آ جائے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ وقت پورا ہو گیا، میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا، دوبارہ ایک بار، اب کچھ نہیں بولوں گا، ایک بار پوری طاقت کے ساتھ، عید کا خوشی کا دن ہے، اتنا زور سے انشاءاللہ بولو کہ اللہ کے فرشتے آسمانوں کو اٹھا لے، بولو اللہ کے حکموں کے ساتھ ہی زندگی گزارے ماشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔